کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے. آپ اگر پڑوسی ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی معاملہ نرمی کا کیا کیجئے. نرم دلی یہ ایمان والوں کی پہچان اور علامت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، اور کئی صحابی سے یہ روایت موجود ہے کہ کہہ دو میری امت میں سے ان لوگوں کو جو یہ 3 کام کر لے میں ان کو جنت ہاتھ پکڑ کر کے داخل کرا دوں گا اللہ سے کہہ کر. ایک وہ لوگ جو لوگ عدل اور انصاف کرتے ہیں. عدل کی کرسی مل گئی، عدل کی کرسی مل گئی اس کو، وہ انصاف کرتا ہے، بے انصافی نہیں کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. کہہ دو کہ پکڑوں گا ہاتھ اللہ سے کہہ دوں گا اے رب ذوالجلال یہ تیرے بندوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیجئے، سفارش کر دوں گا. دوسرا وہ شخص جو بیوی کو رہتے ہوئے بھی کبھی وہ زنا نہیں کرتا ہو، پاک دامن رہتا ہو، ہم اس کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. شوہر رہتے ہوئے کوئی زنا کر لے، کوئی عورت بیوی رہتے ہوئے کوئی مرد زنا کر لے، زنا یوں ہی حرام ہے، اس کے باوجود بھی اگر کر لے تو نہایت ہی خطرناک ہے. شریعت نے دوبارہ اور زیادہ اس میں سزا رکھ دیا ہے. لہذا آقا فرماتے ہیں بیوی کے رہتے ہوئے بھی اگر کوئی ایسا کیا تو سخت گناہ، لیکن جو بیوی اپنی پاک دامنی، جو شوہر اپنے پاک دامنی پر قائم رہے میں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا. اور تیسرا وہ جس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، محمد اس کو ڈھونڈ کر کے جنت میں داخل کرا دے گا. پتھر دل مت بنو، سخت دل مت بنو. یا اللہ یہ مسلمان ہم لوگ اتنے سخت دل ہیں، اللہ اکبر، سخت دل ہیں. 10 سال تک کے کیس لڑنے والے ہم مسلمان ہیں، نمازی مسلمان نہیں ہیں. صرف طلاق اور خلا کے مسئلے میں غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے 15 20 سال تک کے کیس جو مسلمان لڑتا ہو وہ مسلمان ہے. اس کا دل نرم نہیں ہے، ایمان نہیں اس کے پاس میں. جو لوگ کیس مقدموں کے چکروں میں روپیے پیسے عزت آبرو کا پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ موت تک ہم لڑتے رہیں گے. لڑو، ایک دن تیری عدالت کی کاپی کھلے گی، ایک دن تیرے عدالت میں فیصلے ہوں گے اور قبر میں ہوں گے، تجھے پتہ چلے گا وہ عدالت کیسی تھی اور یہ عدالت کیسی ہے. اتنا سخت مت بن جائیے، اتنا مت سخت بن جائیے، نرم بنی، اللہ راضی ہوگا. حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کہ نرم دلی پہلوان تھے، بادشاہ کے کون تھے؟ پہلوان تھے. بغداد میں بادشاہ جو تھا اس کو پہلوان 3 مہینے 6 مہینے پورے ملک کے پہلوانوں کو جمع کرتا تھا اور کشتی کراتا تھا، بڑے بڑے انعامات دیتا تھا. جنید بغدادی اس وقت بغدادی جنید تھے، پہلوانی صرف کرتے تھے. واقعہ سنایا ہوگا، پہلوانی صرف کرتے تھے، مزے لیتے تھے بادشاہ کے دربار میں. نام تھا، شہرت تھی اس میں، کوئی جلدی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا. اعلان کیا جاتا تھا لیکن کوئی آتا نہیں تھا ان کے مقابلے میں. جانتے تھے لوگ کہ ان سے ہم جیت نہیں سکیں گے تو بلا وجہ کیوں جائیں ہم لوگ. جب 1 سال جب اس طرح اعلان ہوا تو کوئی نہیں آیا تو ایک آدمی ایسا آیا، سیدھا سادہ شریف النفس انسان آیا، نام لکھا دیا کہ میں جنید سے مقابلہ کروں گا. حق ہے سب کا لکھانے کا، جو بھی آ جائے. وقت، تاریخ، میدان سب مقرر، سارے لوگ آ گئے اور لوگ تعجب میں ہیں کہ یہ سیدھا سادہ انسان، شریف انسان، کبھی بھی اس کی پہلوانی کا ذکر ملک میں نہیں ہے، چرچا نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایسے بادشاہ کے پہلوان سے یہ کشتی کیسے کرے گا، کیا ہوگا؟ چلو دیکھیں. بھیڑ جمع ہو گئی، میدان میں اترا. نرم دلی بتا رہا ہوں، نرم ہو جاؤ میرے بھائی بزرگوں. مختصر سی زندگی ہے، اتنا مت لڑو کہ اس مقدمے میں ضائع مت کرو. اپنی صلاحیتیں کبھی اللہ کے سامنے جھک کر کے ادا کرو. اتنا مت بدمعاش بن جائیے کہ شیطان بھی حیران ہو جائے کہ جس کا دل اتنا نرم تھا وہ ہم سے بھی زیادہ سخت ہو گیا.
اتنا مت کسی کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کو ذلیل کرنے پر تل جاؤ۔ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے سب کو، اللہ کے یہاں سب کی باری آئے گی۔ دنیا میں حساب لینے والے، لکھنے والے، بولنے والے، کہنے والے، سب کی باری آئے گی۔ آ گئے میدان میں، بیچارہ سیدھا سادھا جنید بغدادی بالکل اپنے پہلوانی کے روپ میں ہے، اس انداز سے میدان میں اترتے ہیں، وہ بھی سیدھا سادھا آتا ہے۔ کان میں ایک بات کہی، جنید آپ سے میں کہاں مقابلہ کروں گا، زندگی میں کبھی کشتی پہلوانی نہیں کی۔ آگے پھر کیوں آ گیا تو؟ جب کیا نہیں تو پھر آیا کیوں؟ پہلوانی کی شان میں انہوں نے کہا پھر آیا کیوں، شرمندہ کیوں کرنے کے لیے آیا؟ کہا کہ ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے کہ میں آل رسول سید خاندان سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنو سید ہو، صرف کارڈ میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، شادی کے کارڈوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہو سید، میں سید خاندان سے ہوں، غریب ہوں۔ کیا ہوں؟ غریب ہوں میں، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صدقات نہیں لے سکتا، گھر میں فاقہ بھوک سے بلبلا رہے بچے۔ نبی کی شان اور آپ کی حرمت و عزت میری جگر دل و دماغ میں ہے، اس لیے میں جہاں بھی گیا کوئی زکوٰۃ کوئی صدقات پیش کیا میں نے نہیں لیا، اس لیے کہیں میرے اس لینے سے میرے آقا کی شرمندگی نہ ہو جائے۔ سید کہہ کر کے زہر لیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سید نام لکھ کر کے سود کھاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ ڈرتے نہیں ہو کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ پوچھ لیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ سید کہہ کر کے، سید آل رسول کہہ کر کے بے نمازی، بدکاریاں، فلم بازی، جوا کھوری، لوگوں کو ستانا، یہ سیدوں کا کام نہیں ہے، اس سے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے سوچا کہ انعام لینا تو سید کے لیے جائز ہے، اس لیے تیرے پاس مقابلے میں آ گیا ہوں۔ اگر تم میرے لیے اگر آج شکست کھا جاؤ تو کچھ مجھے گھر میں روٹی پک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نرم دل، پہلوان ہے بادشاہ کا۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، ایسا ہی کرنا تم۔ کیا کرنا؟ کہا کہ میں خود گر جاؤں گا تو میرے سینے پر بیٹھ جانا، اچھا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ایک پہلوان گر گیا ہے اور یہ آدمی اس کو شکست دیا ہے کوئی؟ نہیں، تم اگر چھوٹی عدالت میں جاؤ گے تو میں بڑی عدالت میں جاؤں گا۔ واہ مسلمان، تم اگر ہائی کورٹ میں جاؤ گے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، یہ ہے مسلمان۔ تم اس کو رشوت دے کر کے اس جج کو خریدو گے، میں اس سے بڑے رشوت دے کر کے جج کو خرید لوں گا، تجھے ذلیل کروں گا، تم جہاں جاؤ گے ذلیل کروں گا۔ یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ گر گئے، وہ سینے پر بیٹھا لیے، ہے کوئی غریبوں کو سینے پر بیٹھانے والا؟ بادشاہ ڈانٹا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر کرو دوبارہ، تم شکست نہیں کھا سکتے، یہ آدمی تو بہت کمزور ہے۔ بیچارہ پھر پریشان ہوا، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پھر میں گرتا ہوں، پھر سینے پر بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ نرم دل، ایک نبی کی حرمت، نبی کی عزت، نبی کے خاندان کی عزت کو خیال رکھتے ہوئے اپنی پہلوانی کی پرواہ نہیں کیا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کیا، اپنے بادشاہ کی تعریف کی پرواہ نہیں کیا، میدان میں اپنی شان اور تالیوں کی پرواہ نہیں کیا، بلکہ ایک غریب کے لیے، غریب کے گھر میں حلال روزی، روٹی پکانے کے لیے، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی ساری شان کو گرا دیا۔ ہو ایسے دعوے کر لو، بن لو، لکھ لو۔ میرے بھائیو بزرگوں، معاف کرنا، حالات جو دیکھتے ہیں اس سے دل روتا ہے کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور مسلمان ابھی تک کہ اس کو ہوش نہیں آیا ہے۔ مسلمان کو لڑنے سے فرصت نہیں ہے،
مسلمان پر کیس مقدمے ڈالنے پر فرصت نہیں ہے، مسلمان کے لوٹنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ ہوا ایسا تو بادشاہ بھی کہا کہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہے، لیکن غصہ ہوا بادشاہ، کہا کہ جنید لگ رہا ہے تو اندر سے کچھ گڑبڑ کر لیا ہے، میری ناک کٹا دی، اس لیے جاؤ، یہ تو انعام تو اس کو دے دوں گا، تو شکست تو کھا گیا، لیکن اب تجھے اپنے دربار کا پہلوان اور خارج کرتا ہوں، تو یہیں سے نکل جا بوریا بستر لے کر کے، میرے دربار میں واپس لوٹ نہیں سکتے ہو۔ جو آدمی میری شان کو خراب کر دے، میری ناک کو کٹوا دے، یہ نہیں میری ناک کٹ جائے گی، دیکھنا کیسی کٹے گی، بدمعاشی کر وہاں کیسے کٹے گی۔ حشر کے میدان میں جب تصویریں آئے گی، جیسے موبائل میں اسکرین میں دیکھتے ہو انہیں، ایسے ہی اللہ دکھائے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس وقت میں لوگ کہیں گے اے اللہ بند کر دے، مجھے جہنم میں ڈالنا ڈال دیجئے، لیکن میرے گناہوں کو، میرے ماں باپ کو مت دکھاؤ۔ جاؤ ہٹ جاؤ۔ جنید بغدادی وہیں سے نکل گئے اور ایک درخت کے سائے میں جا کر کے رات گزارنے لگے اور سو گئے۔ نرم دل کیا ہے؟ ایمان کی علامت۔ سوئے ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اے جنید، تو میرے نام اور میرے رشتے کی نسبت پر تو نے شکست کھائی ہے، تجھے دنیا کا بادشاہ نے اپنے دربار سے نکالا، پوری کائنات کا بادشاہ تجھے اپنے دربار میں بلا لیا ہے۔ وہ ناراض، وہ خوش ہو گیا ہے، وہ دھدکارا ہے، وہ اپنا لیا ہے، وہ چھوڑا ہے، اس نے تجھے پکڑ لیا ہے، وہ دربار سے نکالا ہے، وہ رسوا کر دیا تجھے، لیکن اللہ تجھے عزت دے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے نام کا خیال رکھا، میرے خاندان والوں کا خیال رکھا، تیرے سخت دلی نہیں بلکہ تو نرم دل، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، محمد بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جاؤ، تجھے اس نے ٹھکرایا، اللہ نے تجھے اپنایا، تب جا کر کے وہ کیا بنے؟ خواجہ جنید بغدادی، ولیوں کا سردار، آج بھی ان کا نام ولیوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نرم دل بنو، اللہ محبت کرے گا، نرم دل بنو، اللہ چاہے گا، کام بن جائے گا، رسوائی ذلت سے بچ جاؤ گے میدان محشر میں۔ اس لیے اتنا سخت نہ بنیے کہ کسی کے پیچھے پڑتے پڑتے قبر تک اس کو مجبور کر دیجیے، کسی سے اتنا دباؤ مت ڈالیے، کسی غریب کو نہ ستائیے، کسی کے سامنے اتنا اپنے آپ کو طاقت ہمت دکھا کر کے، پاور دکھا کر کے کسی کو رسوا نہیں کیجیے، ورنہ فرمایا کہ تم رہو گے نام کا مسلمان لیکن اندر سے مسلمان نہیں، کل کلمہ تجھے نصیب نہیں ہوگا، اور کلمہ جب نصیب نہیں ہوگا تو جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، مسلمان کی 3 پہچان، اس کا دل بہت نرم ہو، ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا وہ فکر کرتا رہتا ہو، توکل علی اللہ اس کے پاس میں ہو، ہر حال میں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تب ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ دعوے سے مسلمان اور ایمان کی دعویٰ کر لینے سے آخرت اور قبر میں کامیابی، حشر میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔